بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حسد کیا ہے اور حسد ایک کس طرح کی بیماری ہے اور تجسس اور ٹو میں رہنا اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کردار، اخلاق اور ظرف میں کسی بھی شخص کو اعلیٰ پائیں تو وہ قابل رشک اور قابل تعریف ہوتا ہے۔ حسد کے مقابل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں غبطہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں رہیں اور اے اللہ تم مجھے بھی نعمتیں عطا فرما، یعنی اس کے پاس بھی نعمتوں کی فراوانی رہے اور مجھے بھی نعمتیں ملتی رہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غنی کر دے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی مخلوق کی طرف محتاجی کا یا سوال لے کر نہ جائیں ماں سوائے ایک اپنے خالق حقیقی کے۔ اور ایک دعا آپ ویورز یہ کیا کریں کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے کبھی نہ ہونے دے۔ ہمیشہ اپنے نفس کو اوپر غالب رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بھی بیماریاں ہیں حسد کی، بغض کی، عداوت کی، یہ تمام انسان کے نفس میں موجود ہونے والی بیماریاں ہیں اور انہی کی وجہ سے نفس جو ہے وہ بے چین رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے کمال سے، جمال سے، حسن سے، باتوں سے، صفتوں سے، ان کے مال سے، ان کی عادتوں سے، ان کی جائیدادوں سے مکمل طور پر آزاد رہیں اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کسی کے پاس اتنا زیادہ حسن ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، کسی کے پاس اتنی زیادہ جائیداد ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ اللہ کی تقسیم پر اپنے آپ کو راضی رکھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے ویورز کہ اللہ تعالیٰ کی تو صرف بیماری کی تقسیم کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جب ایک بیماری پھیلتی ہے، جیسے کہ آج کل کووڈ-19 کا 2 سال سے چل رہا ہے اور کووڈ-19 ایک پینڈیمک کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، تو کسی ملک میں یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، کسی ملک میں بتدریج کم ہو جاتی ہے، کسی علاقے کے لوگ زیادہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، کسی علاقے میں بیماری نہیں پائی جا رہی۔ تو جب ہماری عقلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیماری کی تقسیم کو نہیں سمجھ پاتی تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقسیم کو سمجھ پائیں، ہم اس نے جو لوگوں میں جمالیات دی ہیں، صفات دی ہیں، جو لوگوں میں خوبیاں دی ہیں، ہم ان کو سمجھ پائیں۔ یہ ہماری عقل سے بالا تر چیزیں ہیں۔ زیادہ تر اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں ویورز تو ہمارے سامنے 3 طرح کے لوگ آتے ہیں جو کہ حاسدین ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ ان نعمتوں کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ لوگ اس طرح کے لوگ جو کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں جن کو ملتی ہیں ان کے چیپٹر کو کلوز رکھتے ہیں، کبھی بھی اس چیپٹر پہ جاتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے کتراتے ہیں، کیونکہ انہیں دیکھ کے انہیں حسد اور جو ہے رشک نہیں بلکہ حسد ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایسے لوگوں سے اجتناب کرتے ہیں اور ہر طرح سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ افراد ہیں کہ جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتیں اور مال و زر یا بے تحاشا علم دیا ہے، اس کا زوال کب شروع ہوگا، یہ کب گرے گا اور یہ کس طرح کے حالات میں جا کے زوال پذیر ہوگا۔ وہ اس طرح کے لوگ آپ سے ملتے بھی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے بھی ہیں، آپ کی ہر طرح کی ہمدردیاں بھی آپ کو محسوس کرواتے ہیں، لیکن وہ دل میں صرف ایک چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں، آپ کا زوال دیکھنے کے، کہ کب وہ دن آئے جب یہ شخص گرے اور ہم اس کے زوال ہونے کے دنوں کی گنتی شروع کریں۔ یہ منفیت کی حد ہے، یہ انسانوں کے اندر منفی جذبات ہیں اور یہ مایوسی کی انتہا ہے کہ حاسد جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ اس انسان کے ساتھ صرف اس لیے جڑا ہوا ہے کہ وہ اس کے زوال کا دور دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ تیسرے لوگ ہماری سوسائٹی میں حاسدین میں وہ ہیں جو دوسروں کو گرانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہیں جو چیپٹر کلوز کر دیں یا جو انتظار میں بیٹھے رہیں، یہ ایسی تمام کوششیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی نعمتوں کا زوال شروع ہو۔ یہ آپ کے ارد گرد جو ہے مختلف قسم کی پہاڑیاں کھود رہے ہوتے ہیں، مختلف ہرڈلز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی ترقی آیا یا تو رک جائے، اور اگر ہو رہی ہے ترقی، آپ نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کھدائی کر کے گڑھے بنا کر آپ کو گرایا جائے تاکہ
लोगों की नेमतों का ज़वाल हो और लोग जो है सोसाइटी में, माशरे में ज़लील और रुस्वा हों। ये सबसे ख़तरनाक किस्म के हासदीन होते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी बैठते हैं, जिससे भी मिलते हैं, ये उसके अंदर से मुनाफिकीन होते हैं और ये हसद में इतने जल रहे होते हैं कि ये किसी भी इंसान की खुशहाली का दौर और उसकी तरक्की का दौर नहीं देख सकते। ये उसको हर सूरत ख़त्म करने के लिए कोशिशों में दिन रात रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या हल है? ये वो लोग होते हैं व्यूअर्स के जिनका अकीदा अल्लाह की तकसीम के बारे में सही नहीं होता। ये अल्लाह की तकसीम पे राज़ी नहीं होते और ये हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि इसको अगर इतना दिया है तो क्यों दिया है, इसको क्यों मिल गया, इसके पास ये नेमतें हैं तो मुझे क्यों नहीं दी गई, मेरी ख़ानदान में बीमारी आ गई तो इसको क्यों नहीं हुआ, अगर ये कोविड का शिकार नहीं हुआ तो मेरी फैमिली में क्यों आया। इनकी बातों का महवर क्या, क्यों, कैसे, किधर, किस तरह, ये अल्फाज होते हैं और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो अपनी बदगुमानी, बुग़्ज़ और तजस्सुस की वजह से ये हमेशा दूसरों से पूछते रहते हैं। इस तरह के लोग दूसरों की तजस्सुस में रहते हैं, टो में रहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द के जो अफराद हैं, जो अहबाब हैं, जो दोस्त हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, क्या मामलात चल रहे हैं। ये आपसे अक्सर पूछेंगे कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या प्रोग्राम है, क्या करने का प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हो, क्या इस दफ़ा भी वर्ल्ड टूर पे निकल रहे हो, क्या इस साल भी उम्रा और हज का प्रोग्राम है। इनका हर सवाल क्या, क्यों, कैसे के गिर्द घूमेगा। ये कैरेक्टर व्यूअर्स एक इंतहाई गिरा हुआ कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ तजस्सुस आमेज़ कैरेक्टर है और एक स्पाइंग की नेचर वाला है, जिसके अंदर दूसरों की टो में रहना उसकी नेचर बन चुकी है। ये आपकी नहीं तो ये किसी और की टो में होंगे, ये अपने किसी और दोस्त के पीछे होंगे, ये अपने किसी रिश्तेदार के पीछे होंगे। मकसद इनका अपनी तरक्की नहीं होता, मकसद इनका दूसरों का ज़वाल देखना होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम गिरे हुए करैक्टर्स के लोगों से बचाए, क्योंकि व्यूअर्स जब किरदार में मजबूती ना हो तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनमें इस तरह के तमाम अनासर और एस्पेक्ट्स पाए जाएं। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की तकसीम और अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम और अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी की तकसीम, हर तरह की तकसीम पे हमेशा रज़ामंद रहना चाहिए। अगर एक बीमारी आपके घर में किसी एक फ़र्द को हुई है तो ज़रूरी नहीं कि वही बीमारी किसी दूसरे ख़ानदान में भी अफराद में पाई जाए। अल्लाह ताला की हर तकसीम के पीछे कोई ना कोई ख़ास हिकमत होती है, कोई ना कोई ख़ास जो है मामला होता है और वो उस ख़ानदान की बेहतरी के लिए होता है। हमें अपनी तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत, अपने तज़किया नफ्स, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग को मज़बूत करना है, क्योंकि यही वो चार इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी तमाम खूबियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।